पाकिस्तान। इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अपने गांव में, अपने मियाँ वाली में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, हमारी जिंदगी भी आपको लगे। हम हाजिर हैं आपके लिए, पूरा मियाँ वाली हाजिर है आपके लिए इंशाअल्लाह। इमरान खान भाई, आज आपकी बहनें, आपकी माएं तारीख में पहली दफा निकली हैं, पहली दफा। तो ये आपसे इतना मोहब्बत कर दिए हैं, तो ये मैं अब भाई जुबैर हाशमी को कहूंगा कि वो आएं और खान साहब को बुलाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और आपका जोश और जज्बा इस बात का मुंतजिर है कि आपके कायद को आपके सामने बुलाया जाए, तो फिर इस्तिकबाल कीजिए कसम है अशबे तौहीद की, मैं शरखरामी की एक झटके में तोड़ूंगा मैं जंजीरे गुलामी की। इमरान खान, इमरान खान। तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। मियां वाली, मैं आज इस अवाम का समुंदर देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया, मेरी कौम को बेदार किया, मेरी कौम को जगाया। और अल्लाह, इसका मैं इसलिए भी शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह, तूने मेरी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखा दिया। मियां वाली, आप वो लोग हैं डीजल भी महंगा करने वाले हैं ये। तो मियां वाली, आप वो लोग हैं, जब मुझे किसी ने भी वोट नहीं दी थी, आप वो लोग हैं जो मुझे पाकिस्तान की असेंबली में जिता के लेके गए। इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा, जब तक जिंदा हूं, मियां वाली, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। अपने मियां वाली में आके इसका आगाज कर रहा हूं। आज मैं उस तहरीक का आगाज कर रहा हूं कि सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे इंशाअल्लाह। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे?
ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राणा सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मेरा इस कौम, मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं नियाजी हूं। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। तो मेरे मियां वाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी, और यहां के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकनों ने वहां से बैठ के यहां के मीर जाफर और मीर सागिद उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने एक वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकरप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। चोरी कर करके बैरून मुल्क पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। ये वो लोग थे जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मकरूज कर रहे थे। जो ये चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारी, चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं हैं। सरकार ना मंजूर ना मंजूर, खुश बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद। हम तो सिर्फ ऊपर वाले की गुलामी करते हैं। हम वो कौम है, जब ये बनने लगी थी तो मियां वाली के लोगों मुझे बताओ कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं। हम हैं सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमारे नबी ने 2 सुपर पावर थी मदीना के। जब मदीना की रियासत आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उस वक्त 2 सुपर पावर थे। एक तरफ ईरान में सुपर पावर थी, दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर थी रोम की। 2 सुपर पावर थे।
کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بن جاتا ہے. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں، یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا، ایک خوددار انسان تھا. اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے. تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے. جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے، کوئٹہ سے لے کے، خیبر سے لے کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو، غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے. امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ذات قوم ہیں. میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری، شریف، نواز شریف، اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں، میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح آئی. امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو
अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर, और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट मेरे पाकिस्तानियों, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल एक तहरीक इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे, क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह, ये 18 कत्ल इसने किए, ये वो आदमी को बैठाया हुआ है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुन लो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम 3 स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है, ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह मैंने 26 साल मियां वाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियां वाली में नहीं देखा। जब इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, तो मियां वाली के लोगों सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखियों में मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड। तब इन्होंने हमें गिराया, इसलिए नहीं कि कोई करप्शन थी, हमेशा हुकूमतें गिरती थी करप्शन की वजह से।
کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لندن میں پراپرٹیز لی, کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے. اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح, تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا. اور یہ سن لو, یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف, سن لو, تم نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی, تم نے راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا. میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا, ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا, ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار نہیں کیا. ہماری تو عورتیں بھی وہاں آئیں گی, اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری عورتیں بھی آئیں گی, ہمارے بچے بھی آئیں گے, سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم لائف سپورٹ مشین پہ نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد. لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی, تم نے اسی طرح کی ایف آئی آر کاٹی, تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. میں آج عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا, آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. عطا اللہ خان, مبارک ہو آپ کو. اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. چلے, اچھا جتنے نہیں آ سکتے, آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے. اچھا, میں اب یہاں میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, میرے باشعور پاکستانیوں, یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں, یہ تحریک انصاف کو نہیں بلا رہا, یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں. میں اپنی بہنوں کو بلا رہا ہوں, بچیوں کو بلا رہا ہوں, بچوں کو بلا رہا ہوں, نوجوانوں کو بلا رہا ہوں, اپنے دلیر نوجوانوں کو بلا رہا ہوں. اپنی ساری قوم کو میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اسلام آباد آ کے اس بوٹ پالشر کو ایک ہی پیغام دے کہ غلامی نامنظور, غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. الیکشنز کرواؤ, عوام کو فیصلہ کرنے دو. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے. یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی. اور پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی نوٹوں کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کے بیرونی سازش کو کامیاب کیا. لیکن میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی حلقے سے لے اور جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر کے کہیں اور جا کے ووٹ دے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں کبھی بھی ایسا ہوا؟ کبھی اس کو
اس کو وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے جو اس طرح اپنے ضمیر کا سودا کرے. کبھی سنا یورپ میں, کبھی سنا آسٹریلیا میں, کبھی سنا نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا ضمیر بیچ دے. کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک, واحد دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, ادھر اس کے ایم پیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں. عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں, تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو, سارے پاکستانیوں سن لو, یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے. یہ ضمیر فروش, یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں, اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں, اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں, ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے. تو میرے پاکستانیوں, میاں والی کے لوگوں, آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. آج یہ فیصلہ کن وقت ہے. آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو, آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو, باطل کے خلاف کھڑے ہو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, چوروں کے خلاف کھڑے ہو, اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں, اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یا جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو, سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو, اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے, انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو, چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح, میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی, تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی, جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی, وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان, جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا, حق کے نام پہ بنا تھا, سچ کے نام پہ بنا تھا,
ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے. آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا. اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں، 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں. نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے. اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کا منشی اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میاں والی، کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے. 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں، تیاری رکھنا. اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا، الیکشنز کرو اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا. ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. پورے سب